میرے لیے یہ جگہ اس لیے اتنی اہم ہے کیونکہ میرے دادا اس جگہ کا بہت ذکر کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی پہلی جنگ جو ہے 1965 کی جو سب سے بڑی بیٹل جنگ ہوئی تھی وہ ادھر ہی انہوں نے لڑی تھی. اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی. آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کی آواز چونڈا محاذ. میں اس وقت یادگار شہداء چونڈا کی دھرتی پر موجود ہوں اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ٹینک جو آج بھی بزدل بھارت کو اس کی یاد دلاتا ہے. 1965 میں جو انہوں نے چھپ کر وار کیا تھا اور 600 ٹینک کا حملہ کیا تھا اور ہماری پاک آرمی کے جوانوں اور سویلین نے مل کر اس حملے کو نہ صرف پسپا کیا تھا بلکہ ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا تھا. آج اسی یادگار پہ ہم موجود ہیں اور میرے ساتھ ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر بابر نذیر صاحب اور ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر انیک صاحب اور ان کے ساتھ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر ابصار صاحب اور ڈاکٹر احسن صاحب بھی موجود ہیں. تو اس یادگار شہداء کی جو ہسٹری ہے اور یہ کیوں کھینچتی ہے، پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہے، وہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہسٹوریکل پلیس اور چونڈا پر سب سے بڑا جنگ عظیم دوئم کے بعد جو سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ لڑی گئی وہ اسی محاذ پر لڑی گئی. ڈرماٹولوجسٹ ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیک صاحب جو کہ ماشاءاللہ بڑے ایکسپیرینس مین ہیں اور خصوصی طور پر کرن شوکت کے نام سے سیالکوٹ میں بھی یہ کلینک چلا رہے ہیں اور سہارا ہاسپٹل میں بھی اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں. تو ڈاکٹر انیک صاحب بھی ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم یہاں پر آئے ہیں، یہ فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. تو کیا کہتے ہیں سر، بزدل بھارت نے جب رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا تو ہماری پاک آرمی اور سویلین نے مل کر اپنے جسموں پر بم باندھ کر اس ٹینکوں کے نیچے لیتے تھے اور ان کے حملے کو پسپا کیا تھا. جی بالکل، پہلے بھی جب انہوں نے ایسا کیا تھا تو ہماری ٹرائی فورسز نے رسپانس دے کے جیسا سچویشن کو ڈیفیوز کیا تھا اسی طرح اس دفعہ بھی ہماری ٹرائی فورسز نے ایک ساتھ مل کے سچویشن کو ڈیفیوز کیا ہے. اور چونڈا کا جو جگہ ہے وہ ہمیں اسی چیز کی یاد دلاتا ہے جس کے لیے ہم آج بھی وہ چیز دیکھنے اور فیل کرنے ادھر آئے تھے اور وہ ہوئی بھی ہے. تو اس میں بڑا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ جی، بہت زبردست. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر وہ ویپنز پڑے ہوئے ہیں جو یاد دلاتے ہیں. یوم دفاع 6 ستمبر کو یوم دفاع منایا جاتا ہے اور پاک آرمی کا دستہ یہاں پر آ کر خراج تحسین پیش کرتا ہے شہداء کو. اور ہمیں الحمدللہ ہمارے اندر وہی جذبہ آج بھی یوتھ کے اندر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو 1965 کی جو سب سے بڑی بیٹل جنگ ہوئی تھی وہ ادھر ہی انہوں نے لڑی تھی اور اس میں ان کے پاس ایک پورا ٹینک تھا. تو وہ جو ہمیں کہانیاں بتاتے تھے آج وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ فیل کیا. زبردست. آپ کے دادا ابو بھی ماشاءاللہ جنگ. ویری گڈ جی، زبردست. آج جو ہمیں پتہ چلا ہے ڈاکٹر انیک صاحب کے دادا ابو بھی ماشاءاللہ یہ 1965 کی جنگ میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور بڑی اچھی بات ہے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں بھائی ان سب کو. اور ڈاکٹر بابر نذیر صاحب الشفا ہیلتھ اینڈ اسکن کیئر کلینک کے CEO وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. کیا کہیں گے سارا آپ؟ جی زبیر صاحب، یہ چونڈا وہ دھرتی ہے، وہ پلیس ہے جہاں پہ 1965 میں شہیدوں نے اپنا خون بہایا اور افواج پاکستان کے ساتھ یہاں کے لوگوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے 600 ٹینک انڈیا کا تباہ کیا. اور 600 ٹینک تباہ ہی نہیں کیا، ان کے ویپن لے کے ان کو بگایا. سب سے بڑی بات یہ ہے سبق سکھایا، ویپن چھین کے ان کو بگایا. صحیح بات، ٹھیک ہے نا. اور 600 ٹینک مطلب فوج نے، ہمارے شہیدوں نے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے. ٹھیک ہے. اور ٹینک تباہ کیے. 600 ٹینک دنیا کی ٹینکوں کی جو ہے نا یہ دوسری بڑی جنگ تھی. بے شک بے شک، جس میں 600 ٹینک تباہ ہوا. تو یہ دوست ہمارے آئے ہیں کافی دور سے. ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر صاحب آئے ہیں تو فرسٹ ٹائم ہی آئے ہیں یہاں پر. فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو یہ مہمان ہے الحمدللہ. اور یہ بڑی ایک آنر والی بات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. ہم ہمارے پاس آئے ہیں جی. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر السلام علیکم جی. کیا کہیں گے ڈاکٹر ابصار صاحب؟ ماشاءاللہ آپ پہلی مرتبہ چونڈا تشریف لائے، KPK سے ان کا تعلق ہے اور فرسٹ ٹائم ادھر آئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں سر؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام. پہلے میں اپنا تعارف پورا کرنا چاہتا ہوں. میرا نام ڈاکٹر ابصار ہے اور میں ادھر ناروان آیا ہوں. سہارا میں ایک آرتھوپیڈک سرجن کام کر رہا ہوں. اور آج ہم اپنے آپریشن تھیٹر سے نکلے تو ادھر چونڈا کا جو ہم نے سنا تھا، ہم نے اپنے کتابوں میں پڑھا تھا، لکھا تھا، تو اب ہم آج ادھر آئے ہیں اور ادھر وہ جو ہم نے سنا تھا اور جو پڑھا تھا تو وہ فیلنگ بھی ہو رہی ہے، وہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ ادھر جو ہمارے شہید اور ہمارے جوان افراد کی جو بہادری تھی
तो वो उन्होंने कुर्बानियाँ दी है यहाँ पर, दिए। उनके वेपन भी यहाँ पर आपने देखा है, टैंक और भी बहुत सारे वेपन छोड़कर ये बुज़दिल भारत पर। अगर अफसार भाई आज फिर वो ऐसी जुर्रत करता है जैसे पिछले दिनों उन्होंने की है, तो क्या कहते हैं? ये तो अभी भी उनकी भूल थी कि उन्होंने ये ऐसा इक़दाम उठाया था, तो ये अभी उनको सारी दुनिया में उनको सबक मिल ही गई है। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेशनली वो बदनाम हो गए, इंटरनेशनली उनको डिफ्यूट हो गई और उन्होंने तस्लीम भी किया है। पहले तो वो तस्लीम भी नहीं करते थे, लेकिन अभी उन्होंने इंटरनेशनली वो तस्लीम किया है। तो ये उनकी वो भूल थी कि उन्होंने वो जो 1965 में इधर चविंडा का जो एहतियात हुआ था तो वो भूल चुके थे, और माशाल्लाह उनको अभी पिछले दिनों फिर से वो याद दिलाया है। तो ये हमारी अफवाज की वो कुर्बानियाँ थी जो आज भी वो माशाल्लाह से दे रहे। तो ये कहना चाहूँगा। जी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। इसका मतलब आर्थोपेडिक की हैसियत से आप मोदी अगर अभी भी हमला करने की कोशिश करें उसकी हड्डी पसंद तोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया बाबर नज़ीर साहब और डॉक्टर अफसार साहब आर्थोपेडिक, और डॉक्टर अनीक साहब डर्माटोलॉजिस्ट, और डॉक्टर एहसन साहब का बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम इन्होंने विजिट किया है यादगार शुहदा चविंडा महाज का, और इसमें कोई शक नहीं है शुहदा की याद दिलाता है। यौम दफा के मौके पर फौज आकर स्पेशली खराज तहसीन पेश करती है शुहदा को, क्योंकि शुहदा के लहू से जो जमीन सैराब होती है वो मिट्टी बड़ी जरहेज सरसब्ज़ो शदाब होती है। हम शुहदा को उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज स्पेशली ये पैगाम देना चाहते हैं उस मोदी को भी। मोदी तो सुन ले, आज भी आपने ये हरकत की या आपने कोई ऐसी किस्म की जसारत की जिस तरह के हमने 1965 में आपको धूल छिटाई थी, उससे भी इबरतनाक शिकस्त देंगे। जिस तरह आप वेपन छोड़ के भागे हो, इससे भी खतरनाक शिकस्त जैसे कि आपने पिछला मुजाहरा देख चुके हैं, और इंशाल्लाह हमारे जज्बे आज भी कोई मालिया से बुलंद है। बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान जुबैर अहमद सिद्दीकी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए चविंडा महाज। अल्लाह हाफिज।